بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبشر الطاف اور میں نے سوچا تھا کہ میں ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے سے لیکچر بناتا ہوں اور جو کہ بیس کرتے ہوں میری بک جو ہے ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر. اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آج یہ 6 ٹاپک ہے جس پہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے دی ڈفرینس بٹوین qualitative اینڈ quantitative ریسرچ. تو qualitative اور quantitative ریسرچ جو ہے یہ دو لارج ٹاپکس ہیں. اس سے پہلے جو پریویس ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ریسرچ میتھڈولوجی کو ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ کیا تھا. اس میں جو 4th ڈائمینشن تھا وہ ڈیٹا کے اعتبار سے کلاسیفیکیشن ہے. اور ڈیٹا کو اگر ڈیٹا کو دیکھیں تو پھر ہم ریسرچ جو پیپرز ہیں, جو ریسرچ تھیسز ہیں, جو جتنا بھی ریسرچ ورک ہے تو وہ ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹا جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے, یا تو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے یا کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. سو جو ان کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو ڈیوائڈ ہے یہ سب سے بڑی ڈیوائڈ ہے ریسرچ میتھڈولوجی کے اندر. اور جب ہم کوئی ریسرچ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان 2 لارج اپروچز میں سے ہم ایک اپروچ لیتے ہیں, کیونکہ پھر اسی کے مطابق ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے. جس ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا ہمیں ٹول بھی ویسے ہی چاہیے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے. پھر ہمیں تھیریز اور میتھڈ بھی اسی اعتبار سے چاہیے اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے, اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو جو ڈیٹا جو ہے وہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ڈیٹا میں کیا ڈفرینس ہے. تو جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے دیٹ از اباؤٹ دی کوالٹیز, اور جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں. یہ میئریبل ڈیٹا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم ریالٹی کو دیکھیں جس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے اور ایک انٹر سبجیکٹیو ریالٹی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلچرل ریالٹی ہے اور ایک نیچرل ریالٹی ہے, جو نیچرل ریالٹی ہے جس میں ہوا, پانی, جراثیم یا بائیولوجی ہے, ہماری جو سائیکالوجی بھی ہے, ایون تو میڈیسن, ساری جو سائنسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, یہ جو ڈیٹا لیتے ہیں یہ بالکل آبجیکٹیو ہے اور یہ آبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ واٹر پہ جب ریسرچ ہوئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی واٹر ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے, یہ کوئی کلچرل ریالٹی نہیں ہے واٹر. تو ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے. تو اس کا جو ڈیٹا ہے جب اس کا انالیسس کیا گیا ہوگا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں, یعنی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ملے گا تو پھر پانی بنتا ہے. تو پانی کا جو انالیسس کیا گیا اس میں جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے اس میں ایگزیکٹ میئرمنٹس انوالو ہیں کہ ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہوں تو آکسیجن کے کتنے ایٹم ہوں تو ایک مالیکیول پانی کا بنتا ہے. تو یہ جو انالیسس ہے, یہ جو ڈیٹا ہے اور یہ جو ٹائپ ہوگی اس کو ہم کوانٹیٹیو انالیسس کہیں گے. اور کوانٹیٹیو ڈیٹا ہمیں ملے گا کیونکہ ہم اسے کوانٹیٹیز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کے چارٹس اور گراف بنا سکتے ہیں, ہم اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایگزیکٹ ٹول استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہم اسے میئر کر سکیں. تو یہ ایگزیکٹ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. تو یہ پیور سائنس کے اندر کوانٹیٹیو جو ہے وہ ڈیٹا انوالو ہوتا ہے. دوسرا جو ٹائپ آف ریالٹی ہے جسے انٹر سبجیکٹیو ریالٹی بھی کہتے ہیں, یا آپ اسے آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ایک جو کلچرل ریالٹی ہے. اب کلچر میں انسان جب مل کے رہتے ہیں تو وہ کلچر بناتے ہیں, اور وہ کلچر کچھ بلیف سسٹم ہوتے ہیں اس کلچر کے, پھر لوگوں کے کچھ نظریات, خیالات, اور ہر کمیونٹی کی اپنی عادات, اطوار, ہیروز اور ویلیو سسٹم ہوتا ہے. جب ہم سوشل ریسرچ کرتے ہیں, جو سوشل سائنسز ہیں, جو انسانوں کے آپس میں رہنے کے نتیجے میں جس کے بارے میں جب اسٹڈی کرتے ہیں, فار ایگزامپل اینتھروپولوجی ہے, جب انسانیات کی اسٹڈی کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ اسٹڈی ایتھنوگرافیکل اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لٹریچر کی اسٹڈی کرتے ہیں, اور کچھ سائیکالوجی کی بھی اسٹڈیز ہیں جو سوشل سائنسز میں آ جائیں گی. تو یا ہم ایجوکیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں, لنگوسٹکس کے لوگ کیسے زبان بولتے ہیں. تو اگر ہم یہ ساری ریسرچ جو ہے یہ اس قسم کی ریسرچ ہے جس میں ہمیں ڈفرینٹ ٹول چاہیے ہیں کوانٹیٹیو سے ہٹ کر. یہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہوگی, کیونکہ ایک تو یہ بالکل نیچرل سیٹنگ ہوگی, آپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ زیادہ تر یہ آبزرو کریں گے. اور دوسرا اس سے جو ڈیٹا حاصل ہوگا آپ اس کو ایگزیکٹلی میئر نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی ٹول نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر جیسے وہاں واٹر کی ریسرچ ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسی ریالٹی جو کہ کلچرل ریالٹی ہے, فار ایگزامپل
کہ ایک کمیونٹی ہے اور ہم اس کمیونٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لوگ فیمیل کے بارے میں، فیمیل کے رائٹس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، یا فیمیل کی جو لبریشن ہے یا فیمیل کی جو فریڈم ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے نہ تو اس ڈیٹا کو ہم کسی ٹول لگا کے، کوئی فزیکل ٹول لگا کے اسے میئر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی انالیسس جو ہے وہ کوانٹیٹیولی کیا جا سکتا ہے، یا عام طور پہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم اس میں ڈیفینیٹلی انٹرویو کریں گے لوگوں کے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں. تو یہ اوپینین بیسڈ ہوتی ہے اور اس میں انٹرپریٹیشنس لگاتار انوالو ہوتی ہیں. تو تھوڑی سی اور ہم ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں. تو کوالیٹیٹیو انالیسس سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو کوالیٹیٹیو انالیسس ہے یہ جو ہے اس میں یہ ایک نیچرل سیٹنگ میں ہوگا، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن انوالو ہوگی، یہ کلچرل سوشل انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو کلیکٹ کیسے کریں گے اس ڈیٹا کو، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہم جو آرٹیفیکٹ کلچرل آرٹیفیکٹس ہیں ان کا انالیسس کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو انٹرویو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں لوگوں کو. آبزرویشن میں ڈیفینیٹلی ہم پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، آبزرویشن باہر رہ کر بھی آبزرویشن ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیومن سوسائٹی جو اس کمیونٹی کے میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی تصویریں بناتے ہیں تو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی آرٹیفیکٹس بناتے ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے طریقے سے جو ہم اپنا ڈیٹا ہے اسے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر جو اس ڈیٹا کا انالیسس کیسے کریں گے، سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوگا جائے گا. تو اس کے انالیسس کے لیے ڈیفینیٹلی جب وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو ایگزیکٹلی تو اس کی میجرمنٹ نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے لیے کچھ انالیسس کے کوئی میتھڈ اپنائیں گے جس میں سے ہم اس کا کنٹینٹ انالیسس کر سکتے ہیں، اور یہ انٹرپریٹیشن بیسڈ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم گراؤنڈڈ تھیوری اپلائی کر سکتے ہیں، تھیمیٹک انالیسس کر سکتے ہیں، ڈسکورس انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ کوالٹیٹیو انالیسس کی ڈفرینٹ انالیسس کے میتھڈز ہوں گے. اور یہ کنٹینٹ انالیسس کیا ہے، گراؤنڈ تھیوری کیا ہے، تھیمیٹک انالیسس کیا ہے، اور ڈسکورس انالیسس ڈیٹا کا کیسے کرتے ہیں کوالٹیٹیو انالیسس کے اندر یا کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر. تو یہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کی فردر ڈیٹیل دیکھیں گے. کوالٹیٹیو جو ریسرچ ہے اس کی جو سب سے بڑی لمیٹیشن ہے وہ اس کی یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے، یہ آپ کو اوپینین بیسڈ ہوتا ہے. جب آپ ایک کلچرل ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے اوپینین کو جب آپ سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر فائنلی جو ریسرچر کا اپنا بائس ہے وہ سم ٹائم انوالو ہو جاتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی لمیٹیشن ہے. اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی پریویس انڈرسٹینڈنگ اس میں اپنا ایک رول پلے کرتی ہے ریسرچ کی فائنڈنگ کے اندر، کنکلوژنس کے اندر اور سجیسٹنس کے اندر. اور اگر اس کی اسٹرینتھ دیکھیں تب وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ بھی اس کی یہی ہے کہ یہ ایک ریسرچر جو ہے پارٹیسپینٹ آبزرور بن سکتا ہے، اور وہ ایک ان ڈیپتھ ڈیٹیل جو ہے کسی ایتھنک گروپ کی یا کسی سوشل ریالٹی کی یا کسی کلچرل فنومنن کو وہ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کے اندر ان ہو کر ان سائڈز ویو لے کے آ سکتا ہے، جو دوسری ریسرچ میں ڈیفینیٹلی پاسبل نہیں ہوگی. وہ آبجیکٹیو ریسرچ ہوگی، جبکہ یہ سبجیکٹیو ریسرچ ہے. تو سبجیکٹیوٹیز کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے. تو دوسری طرف اگر ہم جائیں تو تھوڑی سی بات پہلے جیسے کہ میں نے کر دی ہے کہ کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوگی. کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے یہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نومیریکل فارم میں ہوگا. اس کا ڈیٹا جو ہے کیٹیگریز میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، آرڈر رینکس بنا سکتے ہیں، چارٹس اور گرافس بنا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اوپر پھر ہم ایک ایسا رزلٹ نکال سکتے ہیں جو ڈیٹا خود ہی رزلٹ دے رہا ہوگا. اس میں آپ کی بایسز، آپ کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں وہ بہت کم انوالو ہو جائیں گی. اس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کیسے کریں گے؟ اس میں سب سے بڑا جو طریقہ ہوتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا کوانٹیٹیو انالیسس کے اندر جو پیور سائنسز میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹس. موسٹلی جو لیبارٹری کے اندر ایک ایکسٹرینیس ویریبلس کو کنٹرول کر کے ایک ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا نیومیریکل فارم میں اس کو حاصل کیا جاتا ہے. سب سے زبردست طریقہ جو ہے اس کا وہ ایکسپیریمنٹس ہے. یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے ہی ڈیٹا ایک ریلائبل کوانٹیٹیو ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے. تو ڈیٹا انالیسس کی بات ہے تو اس میں اسٹیٹسٹکس انوالو ہیں. آج کل تو کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر بن چکے ہیں جو کوانٹیٹیو جو ریسرچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ کوانٹیٹیز لے کے آتے ہیں اور پھر ان کا وہ انالیسس سافٹ ویئر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کتنی فریکوینسی میں موجود ہے اور کیا چیز سے کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. تو اس طرح اسٹیٹس اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، کوانٹیٹیز انوالو ہوتی ہیں، تو اسٹیٹس انوالو ہو جائے گی، میتھمیٹیکل جو انٹرونشن آ جائے گی، اور وہ اس کے اور میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سافٹ ویئر بھی بن چکے ہیں اور اس کا ڈیٹا انالیسس
جو ہے وہ کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوگا اور تھوڑا آسان بھی ہوگا. اگر آپ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو جلدی لارجر جو کوانٹٹیز ہیں ان کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ زیادہ مشکل تھا کیونکہ بہت بڑی جو کوانٹٹیز جو ہیں بہت بڑی مقدار میں ان کا انالیسس جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تھا, لیکن سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے یہ تھوڑا آسان ہو گیا. اور اس کی نسبت اگر آپ کوالٹیٹیو انالیسس دیکھیں تو اس میں جو ریسرچر ہے اس کی اپنی جو انٹرپریشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جبکہ یہاں ریسرچر کی اپنے بایسز, اپنے جو ایڈیالوجی ہے, پریویس ایڈیالوجی, انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی ہے اس کے اندر. یہ اس کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بہت اسٹرینتھ بھی ہے کہ یہ ایک آبجیکٹو قسم کی ریسرچ ہوتی ہے, جبکہ وہ سبجیکٹو قسم کی ریسرچ ہوتی ہے. تو ہم چلیے اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے. اور اس کی جو ریسرچ جو لمیٹیشن ہے کہ ہم اس کو نیچرل سیٹنگ میں ان سائڈ کا جو ویو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. یہ ایک آبجیکٹو ریسرچ ہوتی ہے جو سرفیس پر رہ کر انڈرسٹینڈنگ کی جاتی ہے. جو اسٹرینتھ ہے کوانٹیٹیو جو اپروچ اب ہم لگاتے ہیں, تو کوانٹیٹیو جو انالیسز ہے, جو کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈولوجی اور ریسرچ ہے, اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ ایک آبجیکٹیو ریسرچ ہے. اینڈ سیکنڈ اس کی ریسرچ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی انٹروینشن کی وجہ سے اب یہ ریپڈ انالیسس پاسبل ہو چکا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ یہ ریپلیکیبل ہوتی ہے اور اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ویریفائیبل ہوتا ہے, جبکہ کوالٹیٹیو انالیسز میں ریپلیکیبلٹی پاسبل نہیں ہوتی ہے. مطلب 100% پاسبل نہیں ہے کہ آپ اسے ریپلیکیٹ کر سکیں, کیونکہ اس میں انٹرپریٹیشنز آف دا ریسرچر انوالو ہوتی ہیں. لہٰذا جب آپ اسے ویریفائی کرنے جائیں گے, ریپلیکیٹ کرنے چاہیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ ایگزیکٹلی وہی فائنڈنگ نہ لے کے آ سکیں جو کہ پہلے والے ریسرچر لے کے آ چکا ہے. تو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو بڑی ریسرچ اپروچز ہیں, یہ ان میں کچھ ڈفرینس تھا ڈیٹا کے اعتبار سے, ڈفرینس تھا انالیسس کے اعتبار سے, ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں دونوں ریسرچ کی. اور جب ہم کوئی ریسرچ پروجیکٹ چنتے ہیں تو اس کے ہمیں اپنی ان دونوں اپروچز میں سے کوئی اپروچ لینی ہوتی ہے, تاکہ پھر اس کے مطابق ہم سیمپلنگ کر سکیں, پھر اس کے مطابق ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں, اس کے مطابق ٹول لگائے جائیں گے, ڈیٹا آئے گا, پھر دونوں اپنے طریقوں سے اس کا انالیسز ہوگا. اور دونوں کے اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ ہیں, دونوں ہی بہت امپورٹنٹ.